السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف مختلف طریقوں سے کرایا گیا ہے، کیونکہ اسے جانا تو نہیں جا سکتا، پہچانا جا سکتا ہے۔ جانا جاتا ہے اسے علم کہتے ہیں، اور علم کو حاصل کرنے کے لیے 5 چیزیں ہوتی ہیں جن میں سے کسی ایک کو استعمال میں لا کر علم حاصل کیا جاتا ہے۔ انہیں حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ حواس خمسہ میں دیکھنا، سونگھنا، سننا اور چھونا، یہ چیزیں ہیں کہ یا تو چھو کر معلوم کیا جائے، یا دیکھ کر معلوم کیا جائے، یا سن کر معلوم کیا جائے، یا سونگ کر معلوم کیا جائے، یا چکھ کر زبان سے معلوم کیا جائے۔ خداوند کریم کی ذات اس سے بالاتر ہے۔ اس کے لیے ایک لفظ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے بیان فرمایا، جب جناب موسیٰ نے اللہ سے کہا کہ تو مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو یہ تقاضا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے کہنے پر کیا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ گیا تھا کہ لن ترانی، ہرگز ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ یہ لن ترانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مستقبل میں کبھی بھی، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں، تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے ہو۔ یہ عقیدہ اہل سنت مسلمانوں کا تو ہے، لیکن شیعہ عقائد میں اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ ہمارے ہاں یہ شیعہ صوفیوں نے اس قسم کے عقائد کو ایجاد کیا ہے۔ اس میں ایک حافظ تصدق، جو اچھا بھلا صاحب ایمان تھا، لیکن دولت کی چمک نے اسے بے ایمان کر دیا اور وہ مشرک ہو گیا۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے کلام کو انہوں نے پیش کر کے ایک مصرے کا اضافہ کیا ہے، 2 مصروں کا، اور کہا کہ یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ 2 مصرے بتاؤ، یہ چھپائے گئے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ بیچارہ اتنا بڑا جاہل ہے کہ اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ رباعی 4 مصروں کی ہوتی ہے، 6 مصروں کی نہیں، اور مسدس 6 مصروں کا ہوتا ہے، جس میں 4 مصرے ایک ہی ردیف اور قافیے کے ساتھ ہوتے ہیں، اور بند جو ہے بیت کا وہ الگ ہوتا ہے۔ معین الدین چشتی اجمیری نے جو رباعی کہی ہے اس کے 4 مصرے ہیں۔ اس میں کہا انہوں نے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یہ 4 مصرے ہیں اور یہ رباعی ہے۔ اس میں 2 مصرے داخل کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی داخل کرنا بھی چاہے تو پھر اسے ردیف و قافیے کا خیال رکھنا پڑے گا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اب جو انہیں 2 مصرے کہنے ہیں، ایک مصرع تو الگ سے آئے گا، لیکن جو 6واں مصرع ہوگا اس مصرے کو اوپر کے ردیف و قافیے کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ضروری ہے۔ ایک دوسری خرابی جو اس کے اندر ہے وہ یہ کہ جو 2 مصرے ان کو پتہ نہیں کس شیطان نے
تعلیم دیے ہیں تو ان کے وہ مصری بحر میں نہیں ہیں، اس بحر سے ہی خارج ہیں جو شاہ معین الدین چشتی اجمیری نے بحر دی ہے. ایک نمبر دو یہ کہ وہ اس میں کہتے ہیں کہ اللہ اسم ہے اور حسین اس اسم کی ذات ہے، جبکہ اللہ اسم ذات ہے. یہ وہ واحد نام ہے اللہ کا کہ جو اس کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور اسی کو قرآن مجید میں بار بار دہرایا گیا. شہد اللہ، اللہ نے گواہی دی، انہ لا الہ الا ہوا، اس اللہ نے گواہی دی کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو زندہ بھی ہے اور قیوم بھی ہے. پیغمبر سے پوچھا گیا تھا کہ وہ آپ کا اللہ کیسا ہے، سورہ اخلاص نازل ہوئی اور اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دو قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، کیسا ایک ہے؟ مولا کائنات سے پوچھا گیا احد، تو مولا نے فرمایا واحد میں اور احد میں فرق ہے. واحد اسے کہتے ہیں جہاں دو چیزوں کو ملا کر ایک کیا جا سکتا ہو، یا ایک کو توڑ کر دو کیا جا سکتا ہو، وہ واحد ہوتا ہے جو عدد میں آ جائے. احد وہ ہے کہ جو عدد میں نہیں آتا، تقسیم نہیں ہو سکتا، اور اسی کو سورہ حمد میں کہا گیا اللہ الصمد، وہ ایسا ٹھوس ہے کہ نہ اس میں کوئی چیز داخل کی جا سکتی ہے، نہ اس سے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے. یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم اتنا ذکر اللہ کا کرتے ہیں کہ کبھی اللہ ہمارے اندر سما جاتا ہے، کبھی ہم اللہ کے اندر سما جاتے ہیں. یہ اللہ الصمد کی نفی ہے، انکار ہے اللہ الصمد کا. اور اسی کو شیعہ صوفیوں نے بھی بیان کیا ہے کہ کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں. تو من شدی من تو شدم، کبھی تو میں ہو جاتا ہے، کبھی میں تو ہو جاتا ہوں. تو یہ جو حلول کا عقیدہ ہے یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، اور اللہ الصمد اس کی نفی کرتا ہے. اور آگے چل کر یہ سورہ وہ سورہ ہے جس کی ہر آیت پہلے والی آیت کی تفسیر و تشریح کرتی ہے. یوں سمجھ لیجئے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، احد ہے، یکتا ہے. کیسا یکتا ہے؟ اللہ الصمد، کہ وہ جو ہے اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، وہ ٹھوس ہے، بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، ایسا ٹھوس ہے کہ نہ اس نے اولاد جنی ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اسے کسی نے پیدا کیا ہے نہ اس نے کسی کو پیدا کیا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کائنات کے کوئی ایک انسان بھی، کوئی ایک شے بھی اس کی ہمسری نہیں کر سکتے، اس کی برابری نہیں کر سکتے. تو کائنات میں کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. لہذا اس دنیا کے لالچ میں آ کر لوگوں نے توحید بھی بیچی، رسالت بھی بیچی، امامت اور ولایت بھی بیچی. اور یہ آخری دور ہے جس دور میں معصوم نے کہا کہ انسان گھر سے نکلے گا تو صاحب ایمان ہوگا، واپس پلٹ کر آئے گا تو ایمان رخصت ہو چکا ہوگا. اسی طریقے سے فرمایا معصوم نے کہ آخری دور میں اپنے عقیدے کو بچانا اتنا ہی دشوار ہوگا جتنا دشوار ہتھیلی پر دہکتا ہوا انگارہ لے کر کھڑا ہونا دشوار. یہ ایک بات جو آخر میں مجھے آپ سے عرض کرنا تھی، وہ عرض کرتا ہوں کہ جو آیت میں نے تلاوت کی تھی، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ وہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. الحی القیوم، جو زندہ بھی ہے اور قائم بھی ہے، قیوم ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کی ایک صفت یہ بیان کی ہے قرآن نے کہ نہ اسے نیند آتی ہے
نہ اسے اونگ آتی ہے۔ جو سو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، جسے اونگ آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے تاریخوں میں تو اپنی جگہ پر قرآن مجید میں بھی علی علیہ السلام کی نیند کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ جب شب ہجرت امیر المومنین علیہ السلام پیغمبر کے بستر پر سوئے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو بیچا ہے اللہ کی مرضی کے بدلے میں، تو جو سو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ بس اس سے آگے میں آیت الکرسی کی باقی آیات کی تشریح بعد میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ خداوند کریم ہمیں اور آپ کو تا دم آخر ولایت آل محمد پر قائم رہنے اور اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔